بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کے 23ویں پارے سورت یاسین کے دوسرے رکوع کی چند آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت شریفہ میں بہت زیادہ عظمت اور برکت رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ الیاسین او کما قال۔ فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک قلب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا دل اور قلب سورت یاسین ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے، بے شمار فرشتے اس دن کی اگلے دن کی صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آدمی ہمیشہ اس سورت کو پڑھتا رہے، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ایک مرتبہ قبرستان میں کھڑا ہو کر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، بدلے میں پیسہ ٹکا لینا مقصود نہ ہو، لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، طمع نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جس قبرستان میں کھڑا ہو کر سورت یاسین کوئی اللہ کے لیے پڑھ کر بخش دے، حضور فرماتے 40 دن کا عذاب تمام مردوں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں بھوک کبھی نہ آئے، وہ سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو دشمنوں سے حفاظت ہو، وہ سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ہجرت والی رات میں جب چاروں طرف دشمن چھائے ہوئے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے اس وقت بھی حکم دیا، میرے محبوب چلتے چلو، سورت یاسین پڑھتے چلو، تمام دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ فرمایا جو آدمی چاہتا ہو میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ سورت یاسین پڑھ کے دعا مانگ کے کچہری کی طرف جایا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میرے کاروبار میں ترقی ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے کاروبار میں وسعت ہو، میرے دھندے میں فراخی ہو، حضور فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی جگہ بیٹھ کر ہر صبح کو سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ غرضے کی بڑی عظمت والی صورت ہے، بہت ہی بلند مرتبہ صورت ہے۔ مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہیں، بے قدرے لوگوں کے پلے قرآن کریم پڑ گیا۔
اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتا تو خدا جانے وہ کتنی عظمت کرتے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بے شمار صورتیں ایسی رکھ دی جو بیماریوں سے بھی حفاظت کے لیے ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہو میں ہمیشہ تندرست رہوں، بیماریوں سے بچا رہوں، اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین تلاوت کیا کرے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی چاہتا ہو میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں، میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں، اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین کا وظیفہ بنا لے. اسی سورت شریفہ میں اللہ پاک نے 3 پیغمبروں کا ذکر فرمایا. قوم جب سرکش ہو جاتی ہے، جب بدماشی پھیل جاتی ہے، جب قوم کے بڑے اور چھوٹے لوفر ہو جائیں، پھر ہدایت کے راستے غائب ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ایمان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. یہ قوم تھی بگڑ گئی، اباس ہو گئے، بدماش بن گئے، احکام خداوندی سے بغاوت شروع کر دی. اللہ پاک نے 1 نہیں 2 نہیں 3 پیغمبر اکٹھے کر کے بھیجے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اپنی قوم کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے، اپنی امت کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان 3 پیغمبروں کا ذکر کرو، ان کے واقعے کو دہراؤ جو بستی والوں کے پاس آئے تھے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بستی والوں کے پاس پیغمبر چل کے آئے، اللہ کے نبی ٹر کے آئے، سفر طے کر کے آئے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تینوں پیغمبروں نے ہدایت کی بات رکھی بستی والوں کے سامنے، دیہات والوں کے سامنے، کھو والوں کے سامنے، قریہ اور بستی والوں کے سامنے ہدایت کی بات رکھی. اللہ کے نام کی تبلیغ کی، لوگوں توحید سے منحرف نہ ہو جاؤ، شرک کی بیماری میں ڈوبو مت، کفر کی بیماری میں غرق نہ ہو جاؤ، تباہی آ جاوے گی. ہم اللہ کی پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جا کر کے تمہیں سمجھائیں. جب قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے، جب قوم کے چھوٹے بڑے مرد عورت بدماش ہو جائے، تبلیغ اثر نہیں کیا کرتی، بلکہ یوں جواب دیا کرتے ہیں اذا تتلى عليك وما يكذب به الا كل معتد اثيم. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين. پہلے نبیوں کی کہانیوں والی کتاب ہے، قصوں والی کتاب ہے، لطیفوں کی کتاب ہے. کبھی قوم سمود کی بات بتاتا ہے، اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں بعد آ جاؤ، میں وہ خدا ہوں جس نے قوم سمود کو برباد کر دیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا. قوم سبا جو اتنی مضبوط تھی، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ میں لے کے پھینک کے مارا کرتے تھے. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب میں نے ان کو برباد کرنا چاہا کوئی نہ بچا سکا. تمہاری کیا ہستی ہے، تمہاری کیا پوزیشن ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس باغ کے پتے ہو، تمہاری تو ہستی کوئی نہیں.
اللہ کے پیغمبر قریب کھڑے ہیں، 3 پیغمبروں نے نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی۔ آگے سے قوم کے لوگ کہنے لگے، برادری کے لوگ کہنے لگے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نبی نہ نبی، پیغمبر نہ پیغمبر، رسول نہ رسول، اور تم تو آدمی ہو ہم جیسے، جھوٹ بولتے ہو، تم پیغمبر نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو آدمی ہو ہم جیسے، وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون، خدا نے تم پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی، اللہ نے تمہیں کوئی قانون نہیں دیا، اللہ پاک نے تمہیں ضابطۂ طریقہ حیات دے کر کے نہیں بھیجا، یوں ہی فریب کرتے ہو، تم نبی نہیں، تم رسول نہیں، تم پیغمبر نہیں۔ اللہ کے پیغمبر پھر بولے، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اور لوگوں مان جاؤ، رب اکبر کی قسم، ہم اس کی پیغمبر ہیں، ہم اللہ کی نبی ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اسی نے ہمیں بھیجا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، او لوگو ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگے، ٹکے نہیں مانگے، روٹی نہیں مانگی، کھانا نہیں مانگا، پانی تم سے نہیں مانگا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، ہم نے اللہ واسطے تبلیغ کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں اللہ کے احکام بتائے، اللہ میاں کی توحید بتائی، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا نا کہ جب قوم بالکل بگڑ جائے پھر پیغمبروں کی بات نہیں سنتے، اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ آپ لوگ بیٹھکوں میں، مکانوں میں، گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مولویوں کی زبان میں، آج کل علماء کی زبان میں، مقررین کی زبان میں، خطیبوں کی خطابت میں تاثیر نہیں رہی۔ چلو میں مانتا ہوں کہ اس کی وجہ بدعملی ہوگی، ہماری زبان میں تاثیر نہیں، لیکن جب انکار کرنے پہ لوگ آتے ہیں پیغمبروں کو ٹھکرا رہے ہیں، 3 پیغمبر سامنے کھڑے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہو لوگوں ہم نے تم سے کچھ مانگا نہیں، ٹھگی نہیں کرتے، فریب نہیں کرتے، لینا دینا کچھ نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے دین پہنچا دیا، ہم نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، نہیں مانتے تمہاری مرضی۔ چاہیے تو یہ تھا، توجہ کرو، دھیان کرو، چاہیے تو یہ تھا کہ رسولوں کی بات مانتے، پیغمبروں کی بات مانتے، انبیاء کی بات کو مانتے، اور بڑے بڑے چودھری کہنے لگے یہ رسول بنے پھرتے ہیں، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، یہ پیغمبر بنے پھرتے ہیں، جلدی کرو انہیں پکڑ لو، خبردار واپس نہ جانے پائے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، چاروں طرف سے جوان اکٹھے ہو گئے، پیغمبروں کو پتھر مارنے لگے، جس نے بھی دین کی بات کی، جس نے بھی سمجھایا، جس نے بھی نصیحت کی، اس کو مار کھانی پڑی۔ ان پیغمبروں سے دشمنی کوئی نہیں، اگر یہ فریب کرتے، اگر یہ ولی بن کر آتے، اگر یہ بزرگ بن کر آتے، اگر یہ شرک والے راستے سے آتے، خدا کی قسم لوگ ان کی پوجا کرتے۔ سورۃ یاسین اللہ کا قرآن پاک ہے۔